حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ آخری تشہد جو ہے یہ والا تشہد اور پہلے تشہد میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے کرتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے اور خود زمین پر جو ہے وہ بیٹھتے تھے۔ تو آخری تشہد میں یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ زمین پہ بیٹھنا ہے، بائیں پاؤں کو آگے نکالنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، اس طرح کر کے بیٹھا جائے گا آخری تشہد میں۔ اور اس بیٹھنے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو انسان کی دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس کوہنی کو تھوڑا سا خم دیا جائے گا اور اس کو دائیں ران پہ بچھایا ہوا ہوگا، اور یہ جو بایاں بازو ہے اس کو سیدھا کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ران پہ وزن دیے ہوئے تھے، تھوڑا سا وزن دے کے جھکے ہوئے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشہد میں بیٹھے تھے۔ اور یہاں پر آخری تشہد میں بیٹھنے کے بعد اسی طرح التحیات پڑھنا ہے، اور التحیات پڑھنے کے بعد پھر دروشی پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دروشی پڑھنے کے بعد پھر انسان کو اجازت ہے جو دعائیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، جتنی بھی انسان جو ہے وہ دعائیں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ بس ایک دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر فلیتعوذ من اربع کہ جب انسان آخری تشہد سے فارغ ہو یعنی دروشی پڑھ لے تو 4 چیزوں سے پناہ ضرور مانگے، من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال کہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور اسی طرح دجال کے شر سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یہ جو ہے وہ دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انسان جو بھی چاہے دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم یتخیر من المسألة ما شاء کہ یہاں آ کر انسان پھر جو دعا کرنا چاہے، جو مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے۔ بس عربی زبان میں مانگنا ضروری ہے۔ قرآن کی دعائیں پڑھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی ہوئی دعائیں پڑھے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دعا نقل کی گئی ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہاں عموماً جو ہے وہ لوگوں کو رب اجعلنی ایک دعا یاد ہوتی ہے اور صرف اسی پہ کفایت کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو انسان کے مانگنے کی ہے۔ اب انسان نے اپنی جو ہے وہ حاجت اللہ کے آگے رکھنی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت انسان کا آیا ہوتا ہے۔ نماز کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، آخر میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھا ہے۔ اب اپنی ضرورت آگے اللہ کے آگے رکھنی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح دعاؤں کو یاد کیا جائے اور اس جگہ پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کی جائیں۔ یہ دعائیں کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنا بھی ضروری ہے
نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ شروع میں حدیث گزری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَتَحْلِيلُهَا التسلیم، نماز سے نکلنے کا صرف ایک ہی عمل ہے اور وہ سلام ہے، السلام علیکم کہہ کے نماز سے جو ہے وہ نکلا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اور بائیں طرف سلام اس طرح کرتے تھے کہ آپ کا جو رخسار ہے اس کی سفیدی پیچھے والوں کو جو ہے وہ نظر آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سلام کے کلمات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 انداز میں ثابت ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ دائیں طرف کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور بائیں سائڈ پہ صرف السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں سائڈ پہ بھی اور بائیں سائڈ پہ بھی، دونوں سائڈوں پہ برابر السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ثابت ہے کہ دائیں سائڈ پہ 2 السلام علیکم ورحمت اللہ اور بائیں سائڈ پہ صرف السلام علیکم۔ اور چوتھا طریقہ یہ کہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا منہ کیے ہوئے تھوڑا سا دائیں طرف جھکنا ہے اور کہہ دینا السلام علیکم، بس یہاں آ کے نماز ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری ہوتی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد انسان نماز سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار ہیں